بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو کی اہمیت اس لیے ہے کہ آج ہم آپ کو ایسی ہستی کی پیدائش کے واقعات سنائیں گے جن کے القابات اسد اللہ، حیدر کرار مرتضیٰ، باب العلم، صاحب ذوالفقار، چیف جسٹس آف ریاست مدینہ، امام امیر المومنین، امام المتقین، شیر خدا، برادر مصطفیٰ، شوہر بطول، داماد رسول، بابا حسنین، سردار صحابہ اور ابو تراب ہیں۔ آئیے آج ہم مولا کائنات کی ولادت کا ذکر کر کے ہم بھی حضور سیدنا مولا علی کی خیرات حاصل کریں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتے چلیں۔ میرے پیارے رسول نے فرمایا، علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے۔ مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے۔ یہ منافق کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے۔ اسی لیے مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا معیار نبی کریم نے ہمیں عطا فرما دیا۔ دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہوتا ہے۔ اب جو دل میں چھپا ہے اس کو نہ آپ جان سکتے ہیں اور نہ میں جان سکتا ہوں۔ یہ کام تو غیب کا ہے، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار دے دیا کہ محبت علی کے ذریعے مومن کو پہچانا کرو اور بغض علی کے ذریعے منافق کو پہچانو۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مجمع میں ہم چلے جاتے کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں، تو اسی وقت ہم مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرتے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھتے، اور جن کے چہرے اتر جاتے ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت مولا کائنات کی ابھی ولادت نہ ہوئی تھی، تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا ابو طالب ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور وہ سفر یمن کا سفر تھا۔ آپ یمن کے سفر پر تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں آپ کو کسی نے بتایا یمن میں کوئی شخص ہے جس کی عمر تقریباً 300 سال ہے۔ وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے۔ اللہ نے اسے آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے اپنی چمڑی اٹھا کر دیکھتا۔ 300 سال کا شخص کتنی عمر والا ہوگا؟ جیسے ہی حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام پہنچے، اس شخص کا نام مشرم بتایا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے، کیا تم مکہ کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا، پھر آپ کا نام عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی۔ فرمایا ہاں، یہ بھی سچ ہے۔ کہا آپ کا تعلق قریش سے ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا بنو ہاشم سے؟ فرمایا ہاں، یہ بھی سچ ہے۔ کہنے لگا، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے جس کا بیٹا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا ہاں بالکل ہے۔ کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی عمر 23 سال کے قریب ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کی عمر جب 23 سال کو پہنچے گی تو اللہ ان کے چچا کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا کرے گا جن کا نام علی ہوگا، اور میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو اس کے والد آپ ہیں، اور وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک آپ کو علم نہ تھا کہ آپ کی بیوی مراد سے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، تم نے بڑی باتیں کی ہیں، یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہنے لگا، آپ کیا دلیل چاہتے ہیں؟ مجھ سے کہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، یہ جو درخت ہے یہ خشک ہے، اس کے لیے دعا کرو یہ ہرا بھرا ہو جائے اور اس میں ابھی پھل پیدا ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گیا۔ اس پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یقین ہوا کہ یہ سچا ہے۔ اس سے آپ فرمانے لگے، تجھے یہ ساری معلومات کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگا، میں دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے،
اس سے پہلے آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد سے میری ملاقات کروا دینا۔ پیاسے سے ہی پانی کی قدر پوچھو، بھوکے سے کھانے کی قدر پوچھو۔ دراصل بستی میں سادات ہوں تو ممکن ہے کہ قدر ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ تو تمنا کرتے ہیں کہ نبی کے خاندان کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ وہ شخص حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہنے لگا، اے ابو طالب، میں تو وہاں جا نہیں سکتا۔ جب آپ وہاں جائیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا، میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ کاش کہ اس وقت میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان فرماتے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ اس شخص نے جو باتیں کی ہیں وہ سچ بھی ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی مال فروخت ہوا، آپ واپس مکہ شریف پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کی تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے پہلی بات یہی کی کہ مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ میر سید محمد بالگرامی لکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات اپنی ماں کے بطن مبارک میں تھے تو اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد موجود ہوتی تو اس وقت وہ رسول پاک کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ حالانکہ پیٹ میں آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، لیکن اب جب بھی آپ نبی کریم کو دیکھتی تو اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ جب بھی حضرت محمد آتے ہیں تم کھڑی ہو جاتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب بھی محمد آتے ہیں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس قدر قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا۔ لوگ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ نبی پاک پر سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کر، لیکن یہ مولا علی ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی پاک کے لیے ماں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، اے محمد، جب تم میرے گھر میں آتے ہو تو میرے پیٹ کا بچہ جدھر جدھر تم جاتے ہو وہ اسی طرف گھوم جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی کو نبی پاک کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے۔ قربان جائیں، یہاں ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی تو ماں کے پیٹ سے ہی معرفت لے کر آئے اور اسی لیے حضور کا اس قدر احترام ہے۔ حضور نبی پاک فرماتے ہیں، فاطمہ بنت اسد جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اسے اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ شاید یہ بھی وجہ ہے کہ انہیں کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کو یہ شان اور منصب عطا فرمایا گیا ہے۔ حضرت حاجی ثناء اللہ پانی پتی اپنی شہرہ آفاق تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات کی ظاہری طور پر ولادت نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی حضرت مولا علی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، تو اس وقت بھی امت محمدیہ کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء کی امتیں تھیں، اس لیے کہ ہر نبی کی امت میں اولیاء ہوئے ہیں، کسی نبی کی امت میں ولی کم ہوئے اور کسی کی امت میں ولی زیادہ ہوئے، تو قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں تو مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن آپ جب جسمانی طور پر پیدا نہ بھی ہوئے تھے تو اس وقت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی امت میں جتنے بھی ولی ہوئے وہ سب سیدنا امام علی علیہ السلام کی روح کے فیضان کی وجہ سے ولی ہوئے، یعنی اس وقت بھی ولایت مولا کائنات کے ہاتھوں میں تقسیم ہوئی۔ آپ کے روحانی فیضان کی بنیاد پر اللہ پاک نے ولی بنائے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولا کائنات کا روحانی فیض صرف پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، بلکہ ابھی آپ باپ کی پشت میں بھی نہ آئے، ابھی وہ ماں کے شکم میں بھی نہیں آئے، جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو فیضان کی خیرات تقسیم کرتے ہیں، انہیں مولا علی کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سچی غلامی میں رکھے،
آمین۔